السلام علیکم۔ غزوہ تبوک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ تھا۔ اسے جیش الاسریٰ بھی کہا جاتا ہے، یعنی تنگی والا غزوہ۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل میں اپنے خطوط بھیجنا شروع کیے دعوت اسلام کے لیے، انہی میں سے ایک خط غسان کے حاکم کو بھی بھیجا تھا، جس کا نام شرحبیل بن عمر تھا۔ یہ خط ایک صحابی جن کا نام حارث بن عبید تھا، غسان کا جو حاکم تھا وہ رومن امپائر کے انڈر تھا، اور رومن امپائر اس وقت دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور تھی۔ جب نبی علیہ السلام کے صحابی حارث بن عبید نے خط اس کو دیا تو بجائے دعوت قبول کرنے کے اس نے ان کا قتل کر دیا۔ سفیر کے قتل کو اعلان جنگ تصور کیا جاتا ہے، لہٰذا نبی علیہ السلام نے ان کے خلاف ایک لشکر تیار کیا زید بن حارثہ کی سرپرستی میں۔ یہ جنگ موتا کا واقعہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو روانہ کرنے سے پہلے فرمایا تھا کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر کو، جو حضرت علی کے بھائی ہیں، لشکر کا امیر بنا دینا۔ وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ کو امیر بنا دینا، اور وہ شہید ہو جائیں تو آپسی مشورے سے جسے چاہو امیر بنا لینا۔ لہٰذا جنگ موتا کے حالات نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مدینے میں بیٹھے بیٹھے دکھا دیے تھے۔ آپ مدینے میں بیٹھے ہوئے بتا رہے تھے کہ میرے زید کو شہید کر دیا، اس کے بعد جعفر رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا، وہ بھی شہید ہو گئے، نبی بتاتے جا رہے تھے۔ پھر عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہوئے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کو مسلمانوں نے اپنا امیر بنا لیا۔ وہ خالد ابن ولید تھے، یعنی سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ بہرحال خالد بن ولید نے جب لشکر کی قیادت کی تو تقریباً 1,00,000 کی رومی فوج سے اپنے 10-15 ہزار کے لشکر کو بڑی ہی شجاعت اور بہترین طریقے سے بچا کر واپس مدینے لے آئے تھے، جو حضرت خالد بن ولید کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ اس جنگ میں لڑتے ہوئے آپ نے 8 تلواریں تک توڑ دی تھیں، اور واقعی یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ 1,00,000 کی فوج سے اپنے لشکر کو نکال کر سلامت مدینے میں واپس لے آنا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے، جس میں صرف 12 ہی اصحاب کی شہادت ہوئی، ورنہ تصور کیا جائے تو اتنی بڑی فوج سے بچ کر نکلنا تقریباً ناممکن کام ہی ہے۔ لیکن خالد بن ولید پر اللہ تعالیٰ کی بڑی خاص مہربانی اور رحمت تھی کہ آپ کو زندگی میں کبھی شکست تو ہوئی ہی نہیں، لیکن فتوحات بھی بڑی غیر معمولی خالد بن ولید کی سرپرستی میں مسلمانوں کو ہوئیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کی ہی رحمت ہے، اور ان کی حفاظت کرنے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ناقابل یقین فتوحات کا وسیلہ بنا دیا تھا۔ بہرحال اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ لشکر تیار کر کے میں بھی اب اس جنگ میں شرکت کروں گا۔ پھر 30,000 کا لشکر لے کر نبی علیہ السلام نکلے جنگ تبوک کے موقع پر۔ جنگ تبوک نبی علیہ السلام اور اصحاب پر بڑی سخت آزمائش تھی۔ سخت گرمی کے دن تھے اور مدینے سے تقریباً 700-800 کلومیٹر کا سفر۔ اس موقع پر نبی علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ جو بھی اس جنگ میں شامل نہیں ہوگا وہ منافقوں میں شمار ہوگا۔ اس سے پہلے کسی جنگ کے لیے یہ حکم نہیں آیا تھا، لیکن اس موقع پر یہ حکم آیا۔ ظاہر رومن امپائر سے ٹکر تھی، دنیا کی سب سے بڑی امپائر۔ تبوک کے مقام پر آنے جانے میں تقریباً لشکر اسلام کو 30 دن لگے، لیکن جب نبی علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ تبوک کے مقام پر پہنچے تو پہلے ہی وہ بادشاہ اور اس کے رومی فوجی وہاں سے بھاگ چکے تھے۔ تقریباً 20 دن نبی علیہ السلام اپنے لشکر سمیت وہیں پر موجود رہے، لیکن رومی فوج کے دلوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا خوف طاری ہوا کہ ان لوگوں نے لڑنے کی ہمت نہیں کی۔ آس پاس کے جو قبائل تھے، حضور علیہ السلام نے سب سے معاہدے کیے، لیکن ان میں سب نے یہی کہا کہ یا ہم آپ کے ساتھ ہوں گے یا پھر روم کا بھی ساتھ نہیں دیں گے۔ حضور علیہ السلام اور لشکر اسلام کی لوگوں کے دلوں پر ایسی دھات بیٹھی تھی کہ لوگوں کو دیکھ کر سمجھ آ گیا تھا کہ یہ کوئی معمولی فوج نہیں ہو سکتی۔
دنیا کی سب سے بڑی امپائر جس سے بھاگ گئی، ضرور کوئی غیبی طاقتیں ہی ہوں گی، ورنہ کہاں رومی فوج کی تعداد اور کہاں مسلمان ان کے چوتھائی بھی نہیں تھے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح سے نواز دیا۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔